بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سامعین اور حاضرین جو پاکستان یا پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، ان سب کو السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائنڈز اینڈ مگز ایکسچینج کے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ نہایت ہی قابل اور بہت ہی قابل احترام مہمان موجود ہیں، جو کہ جن کا تعلق لاڑکانہ شہر سے ہے، اور اپنے لاڑکانہ کے نواحی علاقوں میں ان کی کام اور رہائش ہے. ہم جانیں گے ان کے بارے میں، اور ان سے جاننا چاہیں گے ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں. میں تھوڑا سا آپ کو ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. اسلامک اسکالر ہیں اور آئی پی ایس اسکول کے فاؤنڈر ہیں، جبکہ سائنٹیفک اکیڈمی کے جو ہیں وہ ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں. آئیے ہم سب ملتے ہیں مفتی عبدالوہاب صاحب سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ خیریت سے ہیں. آپ سنائیں، آپ بھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں، بہت تھینکفل کہ آپ کے پاس ٹائم بہت، مجھے پتا ہے جن کے پاس اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں ہوں ان کے پاس ٹائم کی شدید قلت ہوتی ہے. اس کے باوجود آپ نے اپنے بہت ہی ٹائٹ شیڈیول میں سے مجھے ٹائم نکال کے دیا، اور مجھ سے کمٹمنٹ کر کے آپ اپنے وقت پر موجود بھی رہے. تو اس کے لیے میں آپ کی بہت بہت شکر گزار ہوں. میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہوتا ہے، آپ بھی بہت بزی ہوتی ہیں، اور آپ اپنا ٹائم نکال کے یعنی چھٹی کے ٹائم پہ، حالانکہ چھٹی کے ٹائم ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیسے، یعنی اس میں بھی اور کام ہوتے ہیں. جب ہم جاب سے ہٹ کے آ جاتے ہیں تو اس میں سے آپ ٹائم نکال کے انٹرویوز لیتی ہیں، تو در حقیقت میں آپ کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. اچھا، اب ہم آپ کو اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام فارمیٹ کے مطابق میں چاہوں گی کہ آپ میرے سامعین کو، میرے ناظرین کو اپنے بارے میں ایک انٹروڈکشن دیں، تاکہ وہ جو میں نے آپ کے بارے میں بتایا ہے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو جان سکیں اور آپ سے فائدہ اٹھا سکیں. اوور ٹو یو سر. جی، میرا نام ہے مفتی عبدالوہاب. چونکہ میں ایک ریلیجس اسکالر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسکول کا فاؤنڈر ہوں. تو اسکول فاؤنڈ کرنے سے پہلے میں تقریباً 8 سے 10 سال ٹیچنگ کر چکا ہوں، مختلف پرائیویٹ اور سیمی گورنمنٹ کے سیکٹرز میں، اسکولز میں. اگر میں چاہتا تو تقریباً 10 سال پہلے بھی اسکول اوپن کر لیتا، لیکن میں نے سوچا کہ اس طرح اسکول اوپن یعنی ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے سب سے پہلے مجھے ٹیچنگ کرنی ہوگی، مجھے اسکولز کے بارے میں جاننا ہوگا، ان کی جو ویکنیس ہے ان کے بارے میں جاننا ہوگا. مطلب اے ٹو زیڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے مجھے سیکھنی ہوں گی، قریب جا کے سیکھنی ہوں گی. اس کے بعد میں بہتر طریقے سے اسکول چلا سکتا ہوں. تو میں اس چیز میں ماشاءاللہ بہت ہی سکسیس کیا، اور میں اب سوچ رہا ہوں کہ میں نے اچھا کیا کہ پہلے ٹیچنگ کی. تو اب اس سے یہ ہو گیا کہ میں نے تقریباً 8 سے 10 سال جب ٹیچنگ کی تو تقریباً مجھے ساری کی ساری باتیں وہ پتہ چل گئی. وہ مجھے بہت جو سیکریٹ ہوتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے یا ان کو آگے لے جانے کے لیے، یہ ساری چیزیں میں نے ڈیورنگ ٹیچنگ سیکھی. اگر میں ٹیچنگ نہ کرتا تو کبھی بھی میں اس طرح اپنا اسکول اچھے سے رن نہیں کر پاتا، یا اس کی میں اچھے سے کوئی رزلٹ نہیں دے سکتا. ابھی سب سے جو اہم کام ہے جو میں اپنے اسکول میں کرتا ہوں، شاید ہی کوئی کرتا ہو، وہ اس کو کہتے ہیں ویکلی پروگرس. وہ میرے پاس اپنی ڈائری پڑی ہے، تو میں ہر سیٹرڈے کو، آج بھی سیٹرڈے ہے تو میں صبح سے ہی اسی کام پہ لگا ہوا تھا. پھر میں نے اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا آپ کے انٹرویو کے لیے. تو ہر سیٹرڈے پہ میرا یہ کام ہوتا ہے کہ میں صبح سے لے کر یعنی آخری پیریڈ تک ہر ایک کلاس کو وزٹ کرتا ہوں، اور ہر کلاس کے ہر بچے کو وزٹ کرتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ میں چیک کرتا ہوں. ان کا یعنی جتنا بھی ویکلی کام ہوا ہے، کلاس ورک ہو یا
होमवर्क हो, उसमें क्या कुछ तब्दीली आई है नहीं आई है, इम्प्रूविंग आई है नहीं आई है। तो ये सारी की सारी चीजें जब मैं चेक करता हूँ, उसके बाद मैं रिपोर्ट बनाता हूँ। अगर कोई बच्चा पीछे रह गया है या उसकी रिजल्ट अच्छी नहीं है, तो वो मैं रिपोर्ट कर लेता हूँ पहले। तो जैसे ही स्कूल टाइम की छुट्टी होती है, तो मैं उन टीचर्स को बिठाता हूँ जिन जिन यानी क्लासेस में बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। फिर उनसे बैठ के हम आपस में बात करते हैं। और मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि इन बच्चों की ये वीकनेस क्यों है, या ये चीजें मुझे नजर क्यों आई है। फिर उस पे हम डिस्कस करते हैं। फिर जहाँ पे मसला होता है, हम मिलकर उस मसले को खत्म करते हैं। मेरी सोच के मुताबिक ये काम जो मैं कर रहा हूँ, शायद ही कोई स्कूल का प्रिंसिपल करता हो। लेकिन ये काम मैं तभी कर पा रहा हूँ जबकि मैंने टीचिंग की हुई है। तो ये स्किल मुझे किसी ने सिखाई नहीं, अलबत्ता मैंने टीचिंग से ये स्किल सीखी। हमने ये देखा कि जो प्रिंसिपल होते हैं दूसरे स्कूल्स के, वो ये करते हैं कि भाई बस चौकीदार बने बैठे होते हैं। बैठ के इधर उधर देखते हैं कि भाई टीचर काम कर रहा है कि टीचर काम नहीं कर रहा, वो कितने टाइम पे आया कितने टाइम पे नहीं आया, वो खड़ा है या बैठा है। तो इससे बच्चों की इम्प्रूविंग बच्चों को नहीं आती, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है, 10 टीचर होते हैं, तो एक बंदा 10 के पीछे कितना भागेगा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता था कि ये प्रिंसिपल करते क्या है। बस सवेरे आ जाते हैं चौकीदार की तरह, और आखिर में निकलते हैं, और बस सारा दिन बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं होता। इससे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उनकी रिजल्ट कैसे आती है नहीं आती है, ये उसको पता ही नहीं होता है। तो मैंने ये चीज नोट कर ली और मैंने डिसाइड कर लिया कि अगर मैंने अपना स्कूल ओपन किया तो मैं इस चीज पे काम करूंगा। और मैंने इसी चीज पे ही काम किया। तो अभी मेरे टीचर्स फ्री होते हैं, मैं उनको कहता हूँ आपको अगर बैठ के पढ़ाना है बैठ के पढ़ाई, आपको सो के पढ़ाना है ना तो बेड लेके सो के पढ़ाए, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मुझे आपके वे से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट चाहिए। मैं उनको टारगेट्स देता हूँ, उनको बच्चे दिखाता हूँ, उनको बताता हूँ कि इनमें ये वीकनेस है। आप 1 हफ्ता ले लें, 2 हफ्ते ले लें, या जितना मर्जी आप टाइम ले लें, लेकिन उस टाइम के बाद ये जो वीकनेस है वो खत्म होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे सारा हफ्ता इनके यानी टीचर्स के पीछे भागना नहीं पड़ता। मैं सिर्फ और सिर्फ वीकली यानी सैटरडे पे आता हूँ, और मैं चेक करता हूँ। टीचर्स को पता होता है कि भाई सर हो या ना हो, यहाँ पे बैठा हो या वहां पे बैठा हो, कुछ भी करे, लेकिन ये सैटरडे को आएगा और हमारा काम चेक करेगा। फिर ये जो है ना हमें रिपोर्ट करेगा, फिर बातें सुननी पड़ेंगी। तो वो अपना काम करते हैं। बस यही टेक्निक है जो मैंने अपनी टीचिंग से सीखी, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे काम कर रहा हूँ मैं एज ए प्रिंसिपल। और इवनिंग के टाइम में हमारी एकेडमी है साइंटिफिक एकेडमी के नाम से। उसमें हम इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाते हैं, और साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे पढ़ाते हैं। उसका भी मैं फाउंडर हूँ, लेकिन वहाँ पे मैं टीचिंग भी करता हूँ, क्योंकि टीचिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप जैसी इंग्लिश ग्रामर और कोई नहीं पढ़ा सकता। तो उनकी वजह से, उनकी खुशी की वजह से मैं उनको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ। तो यानी मॉर्निंग में मेरा काम एज ए प्रिंसिपल होता है, और इवनिंग में डायरेक्टर होने के साथ साथ मैं टीचिंग भी करता हूँ। और इसके अलावा मैं चूंकि रिलीजियस स्कॉलर हूँ, तो उसकी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मैं यहाँ पे एक हमारी जामिया मस्जिद है, वहाँ पे मैं जुमा पढ़ाता हूँ और दर्स भी देता हूँ। और उसके अलावा जितने भी फतवा के काम आते हैं, जो भी जितने भी होते हैं, कोर्ट मैटर्स आते हैं, कोर्ट की तरफ से कभी कभी यानी लेटर्स आते हैं कि आप इस मसले पे फतवा दे दें, या लोग जो भी फतवाएं लेके आते हैं, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्जेस के उनकी फतवा टाइप करके और उनको बना के देता हूँ। यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। बहुत बहुत ही ज़बरदस्त आपका इंट्रोडक्शन। आपने बहुत ही डिटेल से अपने बारे में, अपनी वर्किंग के बारे में बताया। मैं जानना चाहूँगी कि आप कंबर के इलाके में एक स्कूल को रन कर रहे हैं। तो सिंध के अंदर हम, जैसे कि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स के असातिज़ा का जो है बहुत बुरा हाल है। और उस लिहाज से प्राइवेट स्कूल चलाने में जो है
ایک الگ قسم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور ایک انسان انڈیویجولی ہر شخص اپنی رسپانسبلٹی جو ہے انجام دیتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کے نسبت پرائیویٹ اسکول زیادہ بہتر اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یا گورنمنٹ اسکول سندھ میں بہتر کام کر رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے آپ نے. میں اس بات آپ کے اس سوال کو اس طرح سے سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں نا، اس کا ثانی کوئی نہیں. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں وہ کمیشن ہے. جو پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ کمیشن نہیں ہوتے. وہ وہاں کی انہوں نے یا تو ٹیسٹ نہیں دی ہوتی یا اس کو کوالیفائی نہیں کیا ہوتا. لیکن گورنمنٹ کے جو ٹیچرز ہیں وہ کمیشنڈ ہوتے ہیں، وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. ابھی بھی سندھ میں آئی بی اے کے تھرو 50,000 تک جو ہے نا ٹیچرز کو اپائنٹ کیا گیا ہے. تو یہ سارے کے سارے ٹیچرز یعنی ویل کوالیفائڈ ہیں. اور اس کی اگر آپ ٹیسٹ دیکھ لیں آئی بی اے کی تو آپ دنگ رہ جائیں گی. اور وہ ٹیسٹ بھی میں الحمدللہ میں خود وہ ٹیسٹ کوالیفائر ہوں. تو وہ ٹیسٹ میں نے کوالیفائی کر کے رکھی ہوئی ہے. لیکن ان کا ویٹنگ کا کوئی ایشو ہے، تو ہمارے یہاں پہ سیٹس کچھ کم تھی، تو اسی وجہ سے ابھی تک میرا نمبر نہیں آیا. ورنہ وہ ٹیسٹ بہت ہی مشکل تھی، اور سارے کے سارے ٹیچرز کوالیفائی ہوتے ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے ہوتے ہیں. البتہ ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو یعنی وہ فیسلٹیز نہیں دے رہی. ابھی آپ دیکھیں کہ ہمارے اسکولز کا برا حال ہے، ٹیچرز کا برا حال نہیں ہے. ٹیچرز بہت اچھے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ایک اسکول ہے، اس میں 1,000 بچے پڑھتے ہیں. ابھی اس میں ٹیچرز آپ دیکھیں کہ بس 20 سے یعنی 14 سے 15 ٹیچر ہے. تو اب یہ 14-15 ٹیچرز اس کو کیسے جو یعنی ڈیل کریں گے اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو؟ تو نہیں کر سکتے ظاہر ہے. یعنی ایک ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کے کلاس میں تقریباً 70 سے 80 بچے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی یہ بتائیں کہ یہ کمیشن ٹیچر 80 بچوں کو 30 منٹ یا 40 منٹ میں کیسے سبجیکٹ پورا کروائے گا؟ ان کا کام کیسے چیک کرے گا؟ یہ چیزیں کیسے کرے گا؟ اور اچھا، یہاں ہمارے اسکولز کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ فرنیچر نہیں ہے. فرنیچر کے اوپر سے پیسے آتے ہیں، لیکن وہ کھا جاتے ہیں یہ سارے مل کر. اور اسکولز کی بلڈنگ کا ایسا حال ہے کہ ٹیچرز اور بچے سارا دن ڈرتے ہیں، اسی ڈر میں گزارتے ہیں کہ ہمیں پڑھانا چاہیے یا اپنی جان کا خیال رکھنا چاہیے کہ اوپر سے بلڈنگ آ کے نہ گرے، یا اوپر سے یعنی کبھی اینٹیں گرتی ہیں یا مٹیریل کچھ گرتا ہے تو یہ ان کو جان کا خطرہ وہ الگ سے رہتا ہے. یعنی ساری بات کو اگر ملایا جائے تو بات آ جاتی ہے فیسلٹی پہ. تو یہ گورنمنٹ والے فیسلٹی نہیں دے پا رہے، اور پرائیویٹ اسکولز میں کیونکہ گورنمنٹ کی بنسبت بچے کم ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے کم بچے ہونے کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولز فیسلٹیز دے دیتے ہیں. تاکہ ٹیچرز کی بات کی جائے تو میرے خیال سے گورنمنٹ کے جو ٹیچر ہے نا، اس سے پرائیویٹ اسکول کے ٹیچرز نہیں پہنچ پائیں گے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا وہاں پہ چیک ان بیلنس نہیں ہوتا. چیک ان بیلنس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہاں پہ کوئی پروگرس کی کوئی کام نہیں ہوتا کہ بندہ ایک پروگرس چیک کرے، کیونکہ وہ ان سے چڑھا ہوتا ہے کام. ابھی ایک ٹیچر ہے، 80 بچوں کو پڑھانا ہے 30 منٹ میں، اس کی پروگرس ہم کیا چیک کریں گے؟ تو اسی وجہ سے پرائیویٹ اسکول ان کے بنسبت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ پرائیویٹ اسکول فیسلٹیز دیتے ہیں. باقی اگر ٹیچرز کی بات کی جائے تو میرے خیال سے وہ زیادہ ہے ہائی اسکول کے ٹیچر. زبردست بات کی آپ نے. لیکن ہم جس طرح سے پروپیگینڈا دیکھتے ہیں اس کو پروپیگینڈا کہیں گے یا ایکسپوز کرنا کہیں گے، کہ اکثر نیوز میں ہم سنتے ہیں کہ گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں ان کو کلمہ نہیں آتا، ان کو سورت نہیں پڑھنا آتی، ان کو بیسک قومی ترانہ نہیں آتا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی ابھی اس بات کا میں جواب دوں گا تو یہاں کے ٹیچرز ناراض ہو جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں. اصل میں یہ ہوا ہے یہاں پہ کہ تقریباً 2013 کے بعد، اس سے 2013 سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن 2013 کے بعد 2013 میں این ٹی ایس نے ٹیسٹ لی تھی. انہوں نے ٹیچرز اپوائنٹ کیے تھے، تو تقریباً 10 سال تک کوئی ٹیسٹ اور نہیں ہوئی تھی. تو اسی دوران اور 90 کے زمانے میں یا اس کے بعد کے زمانے میں انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہی ٹیچرز ہائر کرتے گئے. یعنی بھائی آپ نے 2 لاکھ ہیں آپ کے پاس، ہاں سر 2 لاکھ ہیں میرے پاس، چلیں بھائی آپ ٹیچر بن جائیں.
تو انہوں نے یعنی بغیر ایگزام کے، بغیر کمیشن کے، بغیر کوالیفیکیشن کے ایسے ہی بندوں کو بالکل رکھا ہوا ہے، جن کو میں نے خود ایسے دیکھے ہوئے ہیں لوگ، ایسے ہیڈ ماسٹر دیکھے ہوئے ہیں جن کو اپنی چیک پہ سائن کرنا نہیں آتا، اپنے چیک پہ سائن کرنا نہیں آتا۔ وہ پہلے پرائمری ٹیچر تھے، پھر ایچ ایس ٹی بن گئے، پھر ہیڈ ماسٹر بن گئے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایسے لوگوں کی بھی بہت ساری تعداد ابھی تک موجود ہے، ان کو کوئی ٹچ نہیں کرتا۔ ان کا ایک بہت ہی اسٹرانگ نیٹ ورک ہے، وہ ان کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، تنظیم والے ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے ووٹ لیتے ہیں، تو وہ تنظیم والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو اچھا، اگر ان پہ کوئی ہاتھ ڈالے تو وہ سپریم کورٹ تک بھی جا پہنچتے ہیں۔ ان کے پاس کیونکہ بہت پیسہ ہے، انہوں نے کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، تو وہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں اور پروٹیسٹ کرنے بھی لگ جاتے ہیں، اور لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، ہم ایک ٹیچر ہے، ہم پڑھا رہے ہیں، یہ ابھی جو ہے نا ہمیں اس طرح سے دھمکیاں دیتے ہیں۔ یعنی وہ ایک بہت بڑا بلیک میلر ایک گروپ ہے، یا جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا ان ٹیچرز کی، وہ ان کو بلیک میل کرتی ہیں آفیسرز کو، اور پھر آفیسرز بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اوپر سے کچھ ہونے والا نہیں، پھر وہ ان کو پیسے دے کر یعنی ادھر ادھر معاملے کو رفع دفع کر لیتے ہیں۔ ابھی تک کسی بندے نے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، یعنی بہت ساروں نے ڈالا ہے لیکن اس کی رزلٹ نہیں آئی۔ تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایک یعنی ہمارا تعلیمی سسٹم ایک ان پڑھ، ان ایجوکیٹڈ لوگوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، جن کو وہ ایز اے ٹیچر اپوائنٹ کر چکے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات کہی، بالکل میں اس بات کو مانتی ہوں، کیونکہ میں خود بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں، اور ہمارے اساتذہ انتہائی قابل، انتہائی لائق اور انتہائی کوالیفائڈ ہوا کرتے تھے۔ ایون کہ مجھے جن ٹیچرز نے پڑھایا وہ ڈبل ایم اے ہوا کرتی تھی۔ تو یہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ اسکولز کا ایک زمانے میں اسٹینڈرڈ اتنا اعلیٰ قسم کا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا قابل فخر سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے بچے قابل ہیں تو گورنمنٹ اسکول میں ایڈمیشن بھی بڑا مشکل ہوتا تھا گورنمنٹ اسکول میں، ایسے نہیں ہو جاتا تھا آرام سے، لائنوں میں لگ لگ کر ہمیں ایڈمیشن لینا پڑتا تھا۔ تو یہ بالکل حقیقت ہے، لیکن ہم بدلتے دور کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں بھی دیکھتے ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں ہوتی، اچھے اور برے ہر معاشرے میں لوگ ہوتے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں اسکول کی تعلیمی نظام میں جس طرح اسلامیات کو یا اسلامک اسٹڈیز کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ ایک مذہبی اسکالر ہیں اور آپ اس دینی تعلیم کے بارے میں اور اس کی اہمیت کے بارے میں بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں، آپ کو آگہی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ کس لیول کی پڑھائی ان بچوں کو دی جانی چاہیے جو آگے بڑھ کر جب اپنی زندگی میں جائیں تو ان کی مذہبی طور پر بھی وہ بہت اچھے سے روشناس ہوں، اور جو ہے ان کی اخلاقیات اور ان کی تہذیب، ان کی تربیت، ہر چیز جو ہے مذہب کا احاطہ لیے ہوئے ہو۔ تو آپ مجھے پلیز بتائیں کہ اسلامی تعلیمات جو ہمیں اسکولز میں دی جا رہی ہیں، اس میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے، اور ابھی تک کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ یہ انف ہے یا نہیں؟ آپ کا ہر سوال پہلے سوال سے بہت ہی اچھا ہے، تو جواب دینے میں بھی مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک زبردست سوال کیا ہے آپ نے۔ تو اس سوال کو یعنی جواب دینے سے پہلے میں پچھلے سوال کے جواب کو پھر سے اگین سے ریپیٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ یہ چیز ہوئی کہ اس وقت یعنی جو عربک ٹیچرز رکھتے ہیں نا، اسلامیات کے ٹیچرز، اس کو ہم او ٹی ٹیچر کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سندھ کے تعلیمی نظام میں دیکھیں گے تو میرے خیال سے 95% او ٹی سی ٹیچر وہ سارے کے سارے فیک ہیں۔ ان کا مذہب سے کوئی ریلیشن نہیں، ان کے پاس کوئی ریئل ڈگری نہیں ہے، وہ سارے کے سارے فیک ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں ان لوگوں نے اپائنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ کمنگ 10 ایئرس تک یعنی کوئی اپائنٹمنٹ اور نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کیا کیا کہ مدرسے والوں سے ڈگریاں لی۔ سب سے پہلے تو یہ غلطی ہے ان مدرسوں کی
جو چند ٹکوں کے عوض اپنی ڈگریاں بھیجتے ہیں. تو خدائی ان کو پہنچ سکتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو. تو سب سے پہلے ان لوگوں کی غلطی ہے جن کے مدرسے ہیں اور وہ چند ٹکوں کے عوض، چند روپیوں کے عوض اپنی ڈگری کسی بھی آدمی کو دے دیتے ہیں. پھر وہ ڈگری لے کے وہ سارے کے سارے پیسے دے کے اور عربی ٹیچر بن گئے. تو ابھی ہمارے سارے سسٹم میں سوائے کچھ لوگوں کے سارے کے سارے او ٹی ٹیچرز وہ سارے فیک ہیں. تو وہ ابھی اسلامیات کیا پڑھائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اسلامیات پہ کبھی توجہ دی ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے یعنی ٹائم پاس ہے، یا بس اس کو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، یعنی اس کو ویلیو نہیں دیتے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ حقیقی تعلیم ہی اسلامیات ہے. یہ جو دوسری چیزیں ہیں نا، میں ان کو تعلیم نہیں سمجھتا، میں ان کو فن سمجھتا ہوں. ہم بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بایو پڑھاتے ہیں، فزکس پڑھاتے ہیں، یہ کوئی تعلیم تو نہیں، یہ فن ہے. اس کو ہم ہنر کہتے ہیں، یہ ماڈرن ہنر ہے. آپ بتائیں کوئی کیمسٹری سیکھ کے، فزکس سیکھ کے کوئی اخلاقیات سیکھ سکتا ہے کیا؟ کبھی نہیں. وہ دیکھیں نا یہ اچھا آپ بچوں سے پوچھیں کہ آپ نے جو ہے اسلام وہ کیمسٹری سیکھ کے کیا کرنا ہے یا فزکس پڑھ کے کیا کرنا ہے، وہ سارے آپ کو بتائیں گے کیا بھائی ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، سائنٹسٹ بننا ہے. اچھا آپ ان سے اگین پوچھیں کہ یہ بن کے کیا کرنا ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ ان کا مقصد ہے ٹو ارن، ان کو کمانا ہے. تو یہ سارے فنون ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں، ان سے منع نہیں ہے، یہ سیکھنے چاہیے اور ایسے اچھی جاب لینی چاہیے، کچھ بھی کرنا چاہیے، اسے منع نہیں ہے. لیکن حقیقی جو تعلیم ہے جس سے بچہ انسان پیدا یعنی صحیح اچھے طریقے سے انسان ہو سکتا ہے، وہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے. تو یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، اسلامیات کی تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، چھوٹوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نان مسلمس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے. ان ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے قرآن کریم ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں قرآن کریم پہ کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی. ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں اور بڑے ہی خوش ہو جاتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا بڑا قلعہ فتح کر لیا. اچھی بات ہے، خوش ہونا چاہیے ناظرہ قرآن پہ، لیکن یہ انف نہیں ہے. ناظرہ قرآن کے بعد ہی اصلی تعلیم شروع ہوتی ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم ترجمے اور تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھائیں گے، کبھی بھی ہم چینجنگ نہیں لا سکتے. ابھی بھی آپ دیکھیں، اپنی سوسائٹی میں دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں آپ ان کو تھوڑا سا دیکھیں، یہ تقریباً ان کو بڑوں کا کوئی خیال نہیں، ان کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، کوئی تہذیب ہی نہیں ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے. آج کل تو یعنی اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑنے جھگڑنے والے اتنے واقعات ہو گئے ہیں کہ بندہ دنگ ہی رہ جاتا ہے. یہ سارے کے سارے واقعات صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اویئرنیس نہیں دی ہوئی، ہم نے ان کو قرآن کی تعلیم نہیں دی ہوئی جو ان کو مسلمان بناتی. مسلمان بنانے سے پہلے ان کو انسان بناتی. تو وہ تعلیم ہم نے بچوں کو دی ہی نہیں ہے نا، تو اس کے ریسپانسبل بھی ہم خود ہیں. ابھی آپ معاشرے میں دیکھیں، ایسے بڑے واقعات ہو رہے ہیں رونما کہ پڑھے ہوئے لوگ، جاب والے لوگ، اچھے اچھے باہر دیکھنے والے لوگ گھروں میں جا کے اپنے والدین سے لڑ پڑتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ملکیت پہ ہاتھا پائی ہوتی ہے. تو یہ سارا اس کے پیچھے یہی ریزن ہے کہ ہم نے ہمارے اسکولوں میں تعلیم تربیت زیرو ہے. ہاں ہنر ہم سکھاتے ہیں، وہ جتنا بھی ہے وہ تو سب کے سامنے ہے، وہ تو ہنر ہے. لیکن اگر بات تربیت کی جائے اور بات اخلاقیات کی جائے اور بات تعلیم کی جائے تو انف تو نہیں، البتہ یہ زیرو ہے، بالکل زیرو ہے. میں 1% بھی نہیں کہوں گا، بالکل زیرو ہے. کیونکہ ایک تو نام میں ہم نے اسلامیات کو کمپلسری کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹیچر اسلامیات کا نہیں رکھا ہم نے، سارے جگاڑی جیلی وہ لگائے ہوئے ہیں. اور اگر کوئی ہے بھی تو کوئی ان کو پڑھانے والا نہیں، کوئی سکھانے والا نہیں. تو میرے حساب سے یہ بالکل زیرو ہے، اور جب تک ہم اس کو امپروو نہیں کریں گے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے.
بہت ہی شاندار بات، اور بہت ہی آپ نے جینوئنلی جو جس ایشو کو میں ڈیبیٹ کرتی ہوں، جس ایشو کو میں بھی ایڈریس کرتی ہوں، وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ہمارے ہاں اسلامیت کو اس طرح پڑھایا ہی نہیں گیا، کیونکہ میں بھی ایک اسلامک اسکالر ہوں، میں نے بھی اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور اسلامی فقہ میں، اسلامک لاء میں ماسٹرز کیا ہے، تو میں ان بنیادی چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھتی ہوں، اور میں خود اسکول کے اندر جو ہے اسلامیت کی تدریسی ذمہ داریاں نبھا رہی ہوں، تو جو مجھے کمیاں نظر آتی ہیں وہ ایگزیکٹلی جو آپ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ سرسری طور پر اسلامیت کو پڑھا دینا، میرے خیال میں ہمارے ہاں سرسری طور پر بھی نہیں پڑھایا جا رہا، بنیادی طور پر ہمارے ہاں صرف ایک آؤٹ لائن پڑھائی جا رہی ہے جو کہ انف نہیں ہے، جو کہ جو ہمارا شعور ہے اس کے لیے انف نہیں ہے، ہمیں لازمی طور پر قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی ترجمہ، تفسیر اور ناظرہ سے ہٹ کر کام بہت ضروری ہے۔ تو بے شک آپ نے بالکل ٹھیک بات کی، لیکن میں چاہوں گی مجھے بتائیں، ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے شہر ہیں، بڑے بڑے اسکولز قائم ہیں، اور ان اسکولز میں مختلف طریقے سے تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں اسٹیم کی تعلیم دی جا رہی ہے، آپ نے سنا ہوگا ریحان اللہ والا کا اسکولنگ سسٹم ہے، وہاں پہ بالکل الگ پیٹرن سے تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں ہم کیمبرج پڑھا رہے ہیں، کہیں ہم جو ہے آخان بورڈ پڑھا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ جس علاقے میں ہیں وہ ایک چھوٹا شہر ہے، ایک چھوٹا قصبہ کہہ لیں یا ایک چھوٹا ضلع کہہ لیں، ضلع تو نہیں ہے میرے خیال میں کمبر، تو نہیں، میں ضلع ہے، یہ ضلع چاہوں ہے۔ گی کہ ضلع، ہاں ضلع ہے، ٹھیک ہے، تو ایک ضلع ہے، تو اس ضلع میں آپ کا جس طرح کا اسکولنگ سسٹم ہے، اس طرح کے اور مزید کیسے اسکولنگ سسٹم ہے، اور آپ کیسے ایویلیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے اسکول کو بھی کمپیئر کرتا ہے انسان دوسرے اسکولز کی نسبت، کہ ہمارے ہاں کیا امپروومنٹ آ رہا ہے، اور مزید اسکولز کی ضرورت ہے ان علاقوں میں، اور کس طرح سے امپروومنٹ ہو سکتی ہے اسکولنگ سسٹم میں ان نواحی اور چھوٹے علاقوں میں۔ جی دیکھیں، اسکول کی ضرورت تو چھوٹا علاقہ ہو یا بڑا علاقہ ہو، ہر جگہ پہ ایسے اسکولز کی ضرورت تو بالکل ہے۔ تو میرا یہی خیال ہے کہ میں نے یہ تو اسٹارٹنگ کی ہوئی ہے، اپنے محلے سے اسٹارٹنگ کی ہوئی ہے کہ صرف محلے کے بچوں کو ہی ایک اسکول میں اکٹھے کیا ہے، لیکن میرا جو خیال ہے یا میرا جو ویژن ہے، میرا وہ یہ ویژن ہے کہ میں اس کی اپنے اسکول کی ایک برانڈ بناؤں جو میں سارے پاکستان میں ان کو لے جاؤں۔ یہ بھی خیال ہے، اس کو پورا کرنے والی ذات تو بالکل اللہ کی ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ میں اس کو ایک برانڈ بنا کے اور پیش کر دوں، تو اس میں ایسا ہو کہ ہمارا ایک تو تعلیمی نظام جو اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں امپروونگ ہو، اور اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں بالکل، وہ ان کو ایسے ہی یعنی میسر ہو، سب سے اعلیٰ قسم کی ان کے بچوں کو تعلیم پرووائڈ کی جائے۔ لیکن جو پلس پوائنٹ ہوگی میرے اسکول کی، وہ یہ ہوگی کہ ہمارے اسکول کا بچہ وہ بچہ ہوگا، وہ جو ہے نا اچھے سے ایک اچھا انسان بن سکے گا۔ ہمارے اسکول کی پلس پوائنٹ یہ ہوگی کہ ان کو ہم یعنی اچھے سے دینی اور اسلامی تعلیمات دے سکتے ہیں، یعنی وہ جو دوسری چیزیں ہیں ان پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں، لیکن پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان بچوں کو اسلامیات کی تعلیم دے سکتے ہیں، اسلامیات کی تعلیم یعنی دے کر ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ اور ابھی بھی ہمارے اسکول کا جو لوگو ہے نا، میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں لوگو بعد میں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت ساتھ ساتھ، یعنی ہم نے یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ صرف ہمیں تعلیم نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دینی ہے بچوں کو۔ تو جب تک ہم تربیت نہیں دیتے تو یہ تعلیم ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ تو بہت ضرورت ہے ایسے اسکولز کی، صرف ہمارے علاقے میں نہیں، لیکن میرے خیال میں آل اوور پاکستان میں ایسے اسکولز کی بہت ضرورت ہے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے، اور یہ جو آپ کا موٹو ہے، یہ آپ کا جو آپ نے ٹارگٹ اپنا گول بنایا ہوا ہے کہ اس کو اسپریڈ کرنا، اور پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیاب فرمائے۔ بالکل اسکول میں میرے خیال میں ہمارے ہاں اسکول جاب اورینٹڈ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تیار کرنے کا کام کریں، جبکہ اگر ہم جو ہے
مسلم اور تربیت یافتہ بااخلاق بہترین مسلمان اگر بنائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں، ان کے رزق میں اور ان کے لیے وسائل خود بخود فراہم کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اور اپنے بندوں کے ساتھ بہت رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ تو اگر قابل ہوں گے تو ان کے لیے راہیں کھلیں گی اور راہیں کھلتی چلی جائیں گی اور آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی۔ میرے پروگرام فارمیٹ کے مطابق ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میں چاہوں گی کہ آپ میرے ویورز کو کوئی اچھا سا پیغام دیں جس سے ان کو آگہی ہو، ان کو شعور اجاگر ہو ان میں اور آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہو۔ میں ہر کسی کو بس یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ ان کے بچوں کے حوالے سے ایڈوائز دیتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اچھا ایک انسان بنائیں، اور ان کو دنیا میں جو بھی چاہتے ہیں آپ، وہ ان کو، یعنی جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں وہ ضرور بنائیں، لیکن بنانے سے پہلے ایک اچھا انسان بنائیں۔ اور اچھے انسان بنانے کے لیے صرف ہمارے قرآن کریم ہی کافی ہے کہ ان کو وہ ان کی تعلیم سرسری صرف نہ دی جائے، اور باقاعدے سے قرآن کریم کی اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھائیں، ان کو حدیث کے جو ہے نا علم ضرور دیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ نہ صرف اچھے انسان بن پائیں گے، بلکہ یہ معاشرے میں بہت تبدیلی لائیں گے۔ یہ آپ کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا، اور یہ یعنی ان کی دنیا اور آخرت دونوں جو ہے نا بالکل اچھے بن جائیں گے۔ بہت ہی زبردست بات کی ہے۔ میرا تعلق بھی سندھ سے ہی ہے اور میں چاہوں گی کہ میں کبھی اگر سندھ کا کے وزٹ پر آؤں تو میں آپ کے اسکول کا ضرور وزٹ کروں۔ مجھے ضرور بڑی خوشی ہوگی دیکھ کر آپ کے اسکول کو آپ کس طرح پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کے بہت تھینکفل ہیں، آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت شکریہ ادا کروں گی میں آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے پروگرام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی بار پھر کسی نئے مہمان، پھر کسی نئے موضوع اور پھر کسی نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان اللہ زندہ باد۔ حافظ۔